رمضان المبارک کے اندر 5 کام بڑا اہم ہے جو ہم سے ناغہ نہ ہو سکے، چھوٹ نہ پائے۔ رمضان المبارک کے اندر سب سے اہم عبادت، جو کوئی روزہ ہمارا فوت نہ ہو سکے، کوئی روزہ ہمارا چھوٹے نہیں، بغیر عذر کے ہم کسی روزے کو نہ چھوڑیں۔ پہلی چیز تو ہم روزے کا خاص کر کے اہتمام کریں۔ رمضان میں آپ روزے کے لیے صبح سحری کے وقت اٹھیں، اپنے گھر والوں کو بھی اٹھائیں، جو بالغ بچے ہیں، جو روزہ رکھنے کے قابل ہیں اور جن پر روزے فرض ہیں، ان کو بھی اٹھائیں اور ان کو بھی روزہ رکھوائیں۔ سحری کرنا یہ مسنون ہے، بغیر سحری کے بھی روزہ ہو جاتا ہے، لیکن سحری کرنا یہ مسنون ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ چاہے ایک کھجور کھا لیں یا ایک گھونٹ پانی پی لیں یا جو بھی کریں، لیکن کھا پی کر کے روزہ رکھیں، یہ سنت طریقہ ہے۔ سحری کر لینے کے بعد ہمیں چاہیے کہ ذکر اذکار میں مشغول رہیں، اس کے بعد فجر کی نماز پڑھیں، فجر کی نماز کے بعد تلاوت کریں، اور اس کے بعد آپ آرام کرنا چاہیں تو آپ آرام کر لیں، کیونکہ سحری کے وقت میں اٹھنے کی وجہ سے نیند میں جو خلل ہوا آپ کو، تو وہ نیند آپ فجر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر کے بعد پوری کر لیں، لیکن فجر کی نماز کے فوراً بعد نہ سوئیں۔ پھر اس کے بعد آپ ظہر کی نماز کے لیے اٹھیں، ظہر کی نماز پڑھ لیں، پھر عصر کی نماز پڑھیں۔ اس درمیان اگر آپ کے پاس وقت خالی ہو، کوئی کام نہ ہو، تو تلاوت میں وقت گزاریں۔ بہت سارے لوگ اٹھا پھر اس کے بعد ترتیب وار قسط وار سوتے ہیں، اٹھا پھر سویا، پھر اٹھا پھر سویا، اس طرح سے غروب آفتاب کا وقت ہو جاتا ہے، گھڑی دیکھتے رہتے ہیں کہ کب افطار کا ٹائم ہوگا، بس روزے دار کا روزہ پورا ہو گیا۔ روزہ تو ادا ہو جائے گا، لیکن ایسا سستا روزہ نہ رکھیں، بلکہ آپ رمضان المبارک میں یہ اہتمام کریں کہ آپ روزے کے ساتھ جتنا زیادہ ہو سکے نیک کاموں کو انجام دیں، تلاوت کریں، ذکر کریں، صدقہ کریں وغیرہ۔ تو پہلی چیز رمضان المبارک میں جو اہم چیز ہے وہ رمضان المبارک کے روزے ہیں، اس کا روزہ رکھنا ہے۔ دوسری چیز جو اس مہینے میں اہمیت کی حامل ہے وہ ہے رات کی عبادت، یعنی تراویح۔ تراویح کی نماز یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے اور رمضان المبارک کے اندر بڑی اہم عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تراویح کی نماز پڑھی ہے اور اس کی تلقین فرمائی ہے۔ ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ جو مرد حضرات ہیں وہ مسجد میں جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھیں اور پورا مہینہ پڑھیں، اور عورتوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے گھروں میں تراویح کی نماز پڑھیں۔ بہت سارے مقامات پر خواتین کے لیے تراویح کا انتظام ہوتا ہے، جوک در جوک خواتین وہاں جا کر پہنچتی ہیں اور وہاں تراویح پڑھتی ہیں۔ محلے میں کسی کے گھر میں تراویح کا انتظام ہو گیا، عورتیں پہنچتی ہیں۔ دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی فرمایا، اور دوسری حدیثیں بھی ہیں جس میں عورتوں کو گھر میں نماز پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے اور اس کی فضیلت بھی بیان کی گئی۔ اور حضور کی ایک حدیث ہے جس میں حضور فرماتے ہیں کہ عورتوں کی نماز مسجد سے بہتر اس کے گھر میں ہے، اور گھر میں بھی پورے گھر میں سے اس کے کمرے میں بہتر ہے، اور کمرے میں بھی ایک کونے میں اس کی نماز بہتر ہے۔ تو دیکھیے عورتوں کو فتنے کے اندیشے سے مسجد میں آنے سے روکا گیا نماز کے لیے۔ جب مسجد میں عورتوں کو آنے سے روکا گیا، جو پاکیزہ جگہ ہے، اللہ کا گھر ہے، پاک صاف جگہ ہے، اور فرض نمازوں کے لیے عورتوں کو آنے سے روکا گیا اور کہا گیا کہ عورتوں کی نمازیں گھر میں بہتر ہیں، تو یہ تو تراویح کی نماز ہے، یہ تو نوافل میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور وہ بھی رات کا ایک بڑا حصہ تراویح کے پیچھے لگتا ہے۔ اور عورتیں تراویح کے لیے کسی دوسرے کے گھر جائے، وہ تو مسجد سے زیادہ پاکیزہ گھر نہیں ہے نا۔ کسی کا گھر مامون کم ہے اور مسجد مامون زیادہ ہے، مسجد زیادہ سرکشت اور محفوظ اور پاک صاف جگہ ہے، اور کسی کا گھر وہ تو غیر محفوظ جگہ ہے۔ جب مسجد میں عورتوں کو آنے سے روکا گیا تو کسی کے گھر میں جانے کی عورتوں کو اجازت کیسے ہوگی؟ اور جب کسی گھر میں ہی جانا رہا تو پھر مسجد میں کیوں نہیں آنا؟ اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ کسی کے یہاں تراویح کا اگر انتظام ہے تو وہاں جانے کے بجائے اپنے گھر میں انفرادی طور پر اکیلے تراویح کی نماز پڑھ لیں، اور ضرور پڑھیں، تراویح کی نماز نہ چھوڑیں۔ تراویح کی نماز یہ دوسرا عمل ہے جو رمضان مبارک کے اندر اہتمام سے ہمیں کرنا چاہیے۔ تیسری چیز جس کو اہتمام سے اس مہینے میں ہمیں کرنا ہے وہ ہے قرآن کی تلاوت۔ جتنا زیادہ ہو سکے قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ جیسے ہی وقت فارغ ہو، آپ کا وقت خالی ہو، آپ قرآن کریم لے کر بیٹھ جائیں۔
اور اگر آپ کام کاج کر رہے ہوں تو کام کاج کے دوران آپ کو جو صورتیں یاد ہے، قرآن کریم کے جو حصے یاد ہیں، آپ اس کو پڑھا کریں۔ بہرحال ہمارا جو فارغ وقت ہو اس میں ہمیں تلاوت قرآن کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ 3 چیزیں ہو گئی۔ چوتھی چیز جو ہے جس کا ہمیں اس مہینے میں زیادہ اہتمام کرنا چاہیے وہ نوافل، نفلی عبادتیں۔ فجر کی نماز ہم نے پڑھ لی، ظہر پڑھ لی، عصر، مغرب، عشاء پڑھ لی۔ یہ جو نمازیں ہیں یہ فرضیں ہیں، ان نمازوں کو تو بہرحال ہمیں پڑھنا ہے۔ ان نمازوں کے علاوہ ہمیں کچھ ایکسٹرا الگ سے نفلی نماز پڑھنی ہے، نفلی عبادت کرنی ہے۔ اور خالی نماز ہی نہیں بلکہ آپ نفلی صدقہ کر سکتے ہیں یا کوئی بھی نفلی دیگر کام کر سکتے ہیں آپ۔ تو نفل نماز میں بھی وقت ہمیں گزارنا چاہیے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن آدمی کے اعمال نامے کو جب دیکھا جائے گا، جب اس کا حساب کتاب ہوگا، تو فرائض کے اندر اگر کچھ کمی نکلتی ہے تو حکم ہوگا کہ دیکھو اس کے پاس کچھ ایکسٹرا نمازیں ہیں، نوافل وغیرہ۔ اگر نوافل وغیرہ آدمی کے کھاتے میں ہے تو فرائض میں جو کمی ہوتی ہے نوافل کے ذریعے سے اس کی ریکوری ہو جاتی ہے، اس کو پورا کیا جاتا ہے۔ اور اگر آدمی کے ذمہ نوافل نہیں ہے تو پھر وہ کمی کہاں سے دور کی جائے گی؟ تو اسی واسطے نوافل کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اس واسطے بھی کہ اس بابرکت مہینے میں رمضان المبارک کے اندر اگر ہم نفلی عبادت کرتے ہیں تو دیگر مہینوں میں ہم فرض کا جتنا ثواب پاتے ہیں اتنا اس مہینے نفلی عبادتوں میں ثواب پائیں گے۔ تو اس لیے بھی ہمیں نفلی عبادت زیادہ کرنی چاہیے تاکہ ہمیں فرض کا ثواب مل سکے۔ ہر نماز کے بعد کچھ نہ کچھ نفلی نماز پڑھ لیا کریں سوائے فجر اور عصر کے، اس لیے کہ فجر کی نماز کے بعد کوئی نفل نماز مشروع نہیں ہے، اسی طرح عصر کی نماز کے بعد کوئی نفل نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ظہر کی نماز کے بعد آپ نفل نماز پڑھ لیں، مغرب کے بعد جتنی چاہیں پڑھ لیں، عشاء کے بعد جتنی چاہیں پڑھ لیں، تراویح کے بعد۔ اسی طرح صبح آپ اٹھیں گے تو اشراق کی نماز پڑھ لیں، چاشت کی نماز پڑھ لیں، آپ کیا کہتے ہیں اوابین کی نماز پڑھ لیں، تہجد کی نماز پڑھ لیں، سحری سے پہلے آپ تھوڑی دیر تہجد میں وقت گزار لیں۔ تو یہ جو عبادتیں ہیں آپ کے نامہ اعمال میں جمع ہوں گی تو اس میں فرائض کے ثواب ملیں گے آپ کو۔ 5ویں چیز جس کا ہمیں اس مہینے میں بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے وہ ہے دعا۔ ہمیں بہت زیادہ اس مہینے میں دعا کرنی چاہیے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمت برستی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ روزے داروں کے روزوں کو قبول کرنے کے ساتھ روزے داروں کی دعاؤں کو بھی قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے ہمیں جب وقت ملے زیادہ دعا میں بھی وقت گزارنا چاہیے تاکہ ہماری دعائیں قبول ہوں۔